السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہیں تقوی ملے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، افسوس ہے آج ہمارے اوپر، اور یہ 100,000 مرتبہ افسوس ہے کہ آخر بتاؤ تو صحیح، یہ مہینہ ہمارے درمیان آیا اس لیے کہ ہم متقی ہو جائے، اس لیے کہ ہم پرہیزگار ہو جائے، ہم تقوی والے ہو جائے، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے باوجود جب آخر کے چند دن بچتے ہیں تو اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ اس میں ہم دنیا کی رنگینیوں کی طرف پھر بڑھنے لگتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم روک کر کے تو رکھتے ہیں، کچھ دن تو روک کر کے رکھتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد دنیا کی محبتوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آخر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ جو ماہ ہے یہ رمضان المبارک ہے، میں اس میں کسی کو گالی نہیں دے سکتا، میں اس میں کسی کے دل کو دکھا نہیں سکتا، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں گندے مناظر نہیں دیکھ سکتا، میں کسی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتا، میں کسی غیر محرم سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آخر ہم یہ کہتے تو ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے آخر کے جو چند دن ہوتے ہیں اس میں ہم یہ ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو سائڈ میں رکھ کر کے پھر سے ہم دنیا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا، ہم نے تو اپنے روزے مکمل کرنے کے قریب آ گئے، ہم تو اپنے روزے مکمل کر لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ مہینہ آیا تقوی والوں کے لیے، یعنی اس مہینے میں ہم متقی بن جائے، ہم پرہیزگار بن جائے، یہ رب کی طرف سے نعمت ہے، لیکن ہم نے اسے گوا دیا، ہم نے اسے اپنے آپ کے اندر، ہم نے اسے اپنے اندر سے نکال دیا۔ اب ہم اس کی برکتوں سے دور ہو گئے، ہم اس کی فضیلتوں سے دور ہو گئے، اور اس کے باوجود بھی ہم خوش نظر آتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ آخر وہ قوم جو بازار میں آج نظر آ رہی ہے، آخر جمعہ کھولنا تھا تو مسجدوں کو کھولنے کی قوت رکھتے، اگر کھولنا ہی تھا تو مسجد کو کھولنے کی طاقت رکھتے، رب کی عبادت گاہوں کو کھولنے کی طاقت رکھتے، اللہ کے گھر کو کھولنے کی طاقت رکھتے، لیکن نہیں، آج ہم بازاروں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم بازار میں جاتے ہیں اور اپنے لطف اندوز ہونے کے لیے ہم وہ چیزیں لے کر کے آتے ہیں کہ جس سے ہمیں مزہ آئے، جس سے ہم لطف اٹھائے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ آخر وہ قوم دنیا میں کیا خوار نہیں ہوگی، آخر وہ قوم دنیا میں ذلیل نہیں ہوگی، کیا اس قوم کو تاریخ میں نہیں مٹایا جائے گا جن کی عبادت گاہیں بند کر دی جائے، جن کی عبادت گاہوں پہ تالا لگا دیا جائے، جن کو تہوار منانے کا حق حاصل نہ ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے باوجود بھی اس قوم کی مائیں اور بہنیں اپنی عزت کو بازار میں لے جائے، اس کے باوجود بھی اس قوم کی مائیں اور بہنیں اپنے حسن کو بازار میں لے جا کر کے لوگوں کو دکھائے۔ بتاؤ تو صحیح، کیا وہ قوم دنیا میں خوار نہیں ہوگی؟ اس قوم کو رسوائی حاصل نہیں ہوگی، اس قوم کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک
مرد قلندر سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیے تو صحیح، دنیا میں اس سے بہتر کوئی کام ہے کہ انسان نیکی کرے؟ تو ہاں، اس مرد قلندر نے جواب دیا، ہاں ایک کام دنیا میں اس سے بھی بہتر ہے، ایک کام ہے جو اس سے افضل تر ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کام کون سا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے، بیٹا تم نیکی ایک ہی کرو، اگر ہو سکے تو کم ہی نیکی کرو، لیکن اس نیکی کو کرنے کے بعد اسے بچا لو، کرنے کے بعد اس نیکی کو محفوظ رکھ لو کہ وہ تمہیں کام آ سکے۔ ایسا نہیں تم نے نیکی کر کے اسے گوا دینا ہے، نہیں، بلکہ تم نے نیکی کر کے اسے بچانا ہے، نیکی کر کے اسے محفوظ رکھنا ہے، تاکہ تمہیں اس کا اجر دیا جائے، تاکہ تمہیں اس کا ثواب ملے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہم بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کے جو چند دن بچتے ہیں، جس میں ہمیں اجر دیا جاتا ہے، جس میں ہمیں عطا کیا جاتا ہے، اسی دنوں میں، اسی شب میں ہم دنیا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، ہم اور ان کا خیال کرنے لگتے ہیں کہ جو کہ غیر محرم ہے، جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کے تعلق سے ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اسے کوئی چیز دلا دوں، آخر وہ میری محبوبہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بتاؤ تو صحیح، اور میں اور کی بات نہیں کرتا، میں اور دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کا آج تو یہ حال ہے کہ مسلمانوں کو چین سے سانس نہیں لینے دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان اس میں نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس میں لبریز ہوتے جا رہے ہیں، اس پہ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شریعت نے کبھی عید منانے سے منع نہیں کیا ہے، شریعت نے کبھی خوشی منانے سے مسلمانوں کو منع نہیں کیا ہے، بلکہ تو شریعت تو یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم خوشی مناؤ، لیکن خوشی کیسی مناؤ؟ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہو، خوشی ایسی مناؤ جو رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، خوشی ایسی مناؤ جس سے رب کی رضا ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جو صحابہ اکرام بیان کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ حضرت عمر کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر جیسے ہی عید کا دن قریب آتا، حضرت عمر کے چہرے افسردے ہو جاتے، حضرت عمر رونے لگتے، حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، حضرت عمر رو رہے ہیں۔ اب بتاؤ تو صحیح، آخر عید کا دن قریب آتا ہے تو ہم خوشی منا رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رو رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عمر کیوں رو رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صحابہ اکرام نے حضرت عمر کے بارگاہ میں عرض کی، اے عمر، اے خلیفہ، آپ رو کیوں رہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس دن تو مسلمانوں کو خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، اس دن تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم خوشی مناؤ، لیکن آخر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر آج آپ افسردہ نظر کیوں آ رہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے، آپ رو کیوں رہے؟ تو حضرت عمر اس وقت صحابہ اکرام کو جواب دیتے، بتاؤ تو صحیح، میں کیسے خوشی مناؤں، میں خوش کیسے رہوں؟ مجھے بات تکلیف دیتی کہ میں نے جو روزے رکھے، یہ مبارک مہینہ جو آیا ہے، میں نے جو اس میں رب کی عبادتیں کی ہے، تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ جو میرے اوپر روزے فرض تھے، میں نے تو اسے ادا کرنے کی کوششیں کی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ رب نے اسے قبول فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ اور بتاؤ تو صحیح، اسے خوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے جسے یہ پتا نہ ہو کہ اس کی عبادتیں قبول کی گئی، جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرے، اس کے باوجود بھی ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع چلا جائے، تو آخر خوشی کیسے منا سکتا ہے؟ اور میں عمر ہوں اور مجھے یہی بات تکلیف دیتی ہے، اس کے لیے میں خوشی نہیں منا پاتا، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں سوچ کر کے کہ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے ایک بھی روزہ رب کی بارگاہ میں قبول نہ کیا جائے، اور کل بروز قیامت کے دن اس کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا جائے، مجھ سے پوچھا جائے کہ اے عمر، تو نے نیکی کیوں نہیں کی؟ اے عمر، تیرے ذمہ یہ ہے، تو نے اسے ادا کیوں نہیں کیا؟ میں یہ سوچ کر کے روتا ہوں،
रब का मेरे ऊपर ऐसा खौफ हो जाता है कि खुशी मनाने की तरफ मेरी तवज्जो नहीं जाती। बताओ तो सही, ये खलीफा का हाल है। जो हमारे खलीफा है उनकी ये सोच है, जो हमारे अमीर है उनका ये जहन है। लेकिन आज हम इसके बावजूद भी, जबकि आज हमारा ये हाल हो चुका है कि सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक गुनाहों से लबरेज है। और हजरत उमर की जात वो जात है जिसके ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया कि आसमान में जितने तारे उतने उमर की नेकियां है। इतनी ही उमर की नेकियां, बताओ तो सही। अब जब हुजूर फरमा दे तो बात तो सच्ची है, उसमें कोई शक ही नहीं। आज बताओ क्या हमें अपने किसी अमल पे भरोसा है? हम इत्मीनान रखते हैं कि वो रब की बारगाह में मकबूल है, वो रब की बारगाह में कबूल है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमने जो ये शिद्दतें झेली है, ये माह रमजानुल मुबारक में भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करके रब की इबादतें की है, ये जाया ना जाए, इसका हमें अज्र दिया जाए। ये ऐसा ना हो कि हमने तो ये इबादतें कर ली, लेकिन ये जो आखिर के चंद दिन आ गए, इसमें हमने दुनिया की तरफ इस कदर अपने कदम को बढ़ाया कि सारी की सारी इबादतें जाये हो गई। तो याद रखो मुसलमानों, ये हमारे गलती की वजह से होगी और यही हमारे नाकामी का सबसे बड़ा जरिया है। तो अब हमें इस पे तवज्जो नहीं देना है कि हमें मार्केट में जाना है, कपड़े लेना है, नहीं, बल्कि हमें तो तवज्जो इस पे देना है कि रब को कैसे राजी कर लूं कि ये जो एक कठिन वक्त है हमारे पास, ये जो एक मुसीबत आ गई है, ये टल जाए, रब की रहमत से ये खत्म हो जाए। इस ताल्लुक से फिक्र करो। ये है फिक्र करने की बात। तो उसी वक्त हम दुनिया में इज्जत के साथ रह सकते हैं, वकार के साथ रह सकते हैं और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।